وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دعوے تو بڑے کرتے ہیں، اب قرآن کیا کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں، بڑے بڑے دعوے لوگ کرتے ہیں، یعنی جنت کے حوالے سے تو ہر بندہ ہی تیار ہے نا، بیٹھا ہوا، چاہے کچھ کرے چاہے نہ کرے۔ آئیے ذرا خداوند متعال کیا فرما رہے، خداوند متعال فرما رہے اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے، کن لوگوں کو؟ اور ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے، کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے، اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب بات تو ختم نہ ہوگی اگر ہم سمجھے تو۔ اب تین ہی قسمیں علماء نے جو بیان کی کہ لوگوں کی کیا ہے، تین قسمیں۔ نمبر ایک، ایمان بلا عمل، یعنی ایمان ہے عمل نہیں ہے، یعنی ایک یہ صورت ہے۔ دوسری، عمل بلا ایمان، یعنی عمل تو اچھا ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ بڑے لوگ ہیں جو رفائی کام انجام دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن جن کا ایمان اچھا نہیں ہے، ان ایک دوسری صورت یہ ہے کہ عمل بلا ایمان، یعنی ایمان کے بغیر عمل۔ تیسرا ہے ایمان با عمل، ٹھیک ہے جی۔ اب تینوں صفتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ایمان بلا عمل، یعنی ایک بندے کا ایمان تو اچھا ہے لیکن عمل بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید میں اس کے حوالے سے کس جگہ پہ بھی کوئی جنت کی خوشخبری ہمیں نہیں ملی، بلکہ ہم نے تو اسی قرآن میں دیکھا کہ نوح نبی کا بیٹا جب ڈوب رہے تو نوح نبی نے کہا کہ پروردگار میرا بیٹا اسے بچا لے۔ خداوند متعال نے فرمایا لیس من اہلک، میں نے تیری نسل سے اسے کاٹ دیا۔ کیوں کاٹا ہے؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل اچھا، یعنی بغیر عمل کے ہم نے قرآن میں دیکھا کہ نوح نبی کا بیٹا بھی نہیں بچ رہا، تو پھر اور کون ہے جو بچ جائے گا؟ نوح نبی صاحب شریعت ہے، کوئی عام نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آدم ثانی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا بیٹا نہیں بچ رہا۔ تو پہلا بھی جو ہے مثلا ایمان بلا عمل، یہ بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ آگے عمل بلا ایمان، یعنی عمل تو ہے ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہ بڑے بڑے اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے یہ کفار جو ہیں یہ بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا، کیا یہ جنت میں جائیں گے؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن میں تو ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ صرف عمل پہ انسان کو جنت ملے، ایمان نہ ہو۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی دنیا میں اچھے کام کرتا رہے اور اس کا ایمان اچھا نہیں تھا تو اللہ ظاہر ہے عادل ہے، وہ دنیا میں اسے جزا دے گا، لیکن جنت اسے، مثلا دنیا میں اسے پیسہ بڑا دے دیا، زندگی بڑی اچھی گزر گئی اس کی، اسے بیماری کوئی نہیں آتی، یعنی وہ صحت مند رہتا ہے، یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ اس کی موت اچھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی موت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن جنت ہے۔ جنت کی کیسے ملے گی؟ تو تیسری صورت ہے ایمان با عمل، یعنی ایمان بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور یہ اس میں جنت ملے گی۔ اس کی ایک دلیل یہ آیت ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر یہ 26 ہے، ٹھیک ہے جی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 ہے، جس میں خداوند متعال نے بشارت دی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ایک چھوٹی سی سورہ ہے ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس کا نام سورۃ العصر ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ فرمایا عصر کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، لیکن کس کو بچایا اس گھاٹے سے، خسارے سے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور ساتھ ان کے عمل ہے صالح۔ فرمایا کہ وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید تو ایمان کے ساتھ عمل کی بات کرتا ہے، تو پھر جنت کی خوشخبری سناتا ہے۔ خدا اس میں یہی بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل انجام دیے۔
آج پتہ نہیں ہمارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں عمل کی. میں نے چند دن جب پہلا درس غالباً دوسرا درس شروع ہوا تھا تو میں نے یہ بتایا تھا کہ ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی کو مانا ہے اور ہم نماز نہ بھی پڑھیں تو علی ہمیں بخشوا لیں گے. وہ خود تو 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور تمہیں بغیر نماز کے بچا لیں گے. اور چھٹے امام جس کی فقہ کے نام کے ساتھ ہمارا نام مشہور ہے، وہ ان کے زندگی کا آخری جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے ماننے والوں کو بخشوائیں گے، لیکن جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا اس کو ہماری شفاعت نصیب. اب ہم کس کی مانیں؟ ہم خطیب کی مانیں، قرآن کی مانیں یا امام کی مانیں؟ ظاہر ہے فیصلہ تو بڑا آسان ہے، کر سکتے ہیں انسان. خدا نے خوشخبری دے دی، فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری دیجیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال انجام دیے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اس میں سے جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، یعنی اس سے ملتے جلتے ملیں گے لیکن اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ الگ ہوگا. یہ خداوند متعال کا انتظام ہے جنتی کے لیے کہ پھل وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم کھا چکے ہیں، لیکن جب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بہت ہی کمال کا ہے. جب بھی کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو اس سے پہلے بھی مل چکا ہے، حالانکہ انہیں ملتا جلتا دیا گیا ہے. اور ان کے لیے جنت میں پاک بیویاں ہوں گی اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنت کی جو بیویاں ہوں گی بعض جگہ پہ انہیں کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا. کیا جی؟ ان کو کسی نے چھوا تک بھی نہیں ہوگا. اب ایک میں کہہ دیتا ہوں، مثلا مجھے کوئی کہتا ہے تو میں کہتا ہوں یار فلاں گھر میں شادی کر لو، بڑا نیک گھرانے ہے، ان کی بچیاں بہت نیک ہیں. میرا وہ معیار نہیں ہے. لیکن جب اللہ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ پاک بیوی تو وہ کتنی پاک ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے نا کہ وہ کتنی بیویاں پاک ہوں گی جن کے بارے میں اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں. اور اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ آج دنیا میں ہم شادی جو کرتے ہیں وہ یا تو دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہے، پیسے والا گھر ہے، کر لو شادی، کوئی بات نہیں. بچی کے پاس جاب ہے، کر لو. ایک اور قسم ہوتی ہے بچی خوبصورت ہے، کر لو. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے بچی پڑھی لکھی بہت ہے، کر لو. ٹھیک ہے، اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کی سیرت. کیا دیندار ہے وہ بچی؟ کیا دیندار ہے؟ جب بچی کے لیے رشتہ بچے کا تلاش کرنے لگے کیا اس میں یہ صفات ہے؟ کیا اس کی سیرت اچھی ہے، اس کا اخلاق اچھا ہے، کیا وہ دیندار ہے؟ یہ نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ جو چیز دیکھنی چاہیے وہ ہے سیرت. کیا نیک ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، ایمان اچھا ہے، عمل اچھا ہے، پھر تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. پھر تو ظاہر ہے آپ نے ایک بہترین نسل آگے لے کے جانی ہے نا، کیونکہ انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ بہترین نسل کو پروان چڑھائے، ان کی تربیت کرے. ایک ڈیوٹی ہے ماں باپ کی، تو وہ کہاں سے آئے گی؟ اب کافر عورت سے شادی کرنا کیوں منع ہے؟ اسی وجہ سے تو منع ہے جی، اسی وجہ سے تو منع ہے کہ آپ اسے شادی کریں گے تو آپ کی نسل پہ اثر پڑے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گی. مرد تو باہر رہتا ہے، گھر میں کس نے رہنا ہے؟ عورت نے رہنا ہے نا، تو وہ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہم نے ابھی بھی اپلائی یہی کرنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسی عورت نہ آ جائے کہ میرے گھر کو جو انڈیا بنا دے، یورپ بنا دے. ٹھیک ہے، دیندار ماحول بنائے، قرآنی ماحول بنائے. اور یہ مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے.